تو یہ جو سوشل میڈیا ہے واٹس ایپ اور فیس بک جس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. دو لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں کیا سمجھتا ہوں، جو بڑے حضرات ہیں علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو بالکل ختم کیا جائے. اگر آپ اس کا استعمال بالکل ترک کر دیں گے، آپ معاشرے سے بالکل کٹ جائیں گے، آپ بالکل ایک عجیب سی مخلوق بن جائیں گے آپ، اور کوئی بھی آپ کی بات سنے گا بھی نہیں. جو چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں یا ان کا استعمال بہت آسان ہوتا ہے تو ان چیزوں کو کوئی چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو خام خواہ بھی ایک ایسی چیز کی تحریک چلائی جائے جس پر کسی نے عمل کرنا ہی نہیں ہے. خود تحریک چلانے والا بھی عمل نہیں کر سکتا، وہ بھی تھوڑے دنوں میں عاجز آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو پھر ایسی چیز کے خلاف ہم کیوں تحریک چلائیں؟ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اس کے استعمال کو لگام دینے کی ضرورت ہے. گھوڑے کو اگر آپ لگام دیے بغیر استعمال کریں گے، دیکھیں گدھے کو لگام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ تیز رفتار نہیں ہے. گدھا آرام سے جاتا ہے، آپ جدھر کو کان پکڑ کے چاہے موڑ دیں چلا جائے گا. گھوڑا بہت تیز بھاگتا ہے، تو اس کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کان سے ادھر موڑ دیں تو ادھر چلا جائے، ادھر کر دیں تو ادھر چلے. اس کے باقاعدہ لگام ہوتی ہے. لگام آپ کے کنٹرول میں ہوگی تو گھوڑا آپ کے کنٹرول میں ہوگا اور آپ کی مرضی سے آپ کو جہاں آپ چاہیں گے وہاں پہنچائے گا. لیکن اگر وہ بے لگام ہوگا تو پھر آپ اپنی مرضی سے گھوڑے پہ سفر نہیں کریں گے بلکہ گھوڑے کی مرضی سے سفر کریں گے. میں نے بھی ایک دفعہ گھڑ سواری کی ہے تو لگام نہیں تھی، تو میں کہیں اور کو لے جانا چاہتا تھا گھوڑے کو، اور گھوڑا مجھے کہیں اور لے کے پہنچ گیا. تو یہی ہے واٹس ایپ اور فیس بک کہ اگر آپ لگام دیں گے اس کو تو جہاں آپ فیس بک کو لے جانا چاہ رہے ہیں اور فیس بک کے ذریعے جہاں آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں وہاں فیس بک اور واٹس ایپ آپ کو وہاں پہنچائیں گے، ورنہ یہ آپ کو تباہی اور جہنم کے راستے کی طرف لے جائیں گے اگر آپ نے اس کو لگام نہیں دیا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نوجوان فیس بک پہ بیٹھتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیوں بیٹھ رہا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے. بس وہ بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کے میسج پڑھنا شروع کر دیتا ہے. لڑکیوں کے میسج خاص طور پہ شوق سے دیکھتا ہے. پروفائل پہ اگر کسی لڑکی کی تصویر ہے تو وہ بہت شوق سے پڑھتا ہے اس میسج کو. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ لڑکی ہی ہے، کہیں لڑکا تو نہیں ہے. اس کا بھی بہت ناجائز استعمال ہوا ہے اور بہت لوگ اس سے بیوقوف بنے اور بہت لوگ ذلیل ہوئے، بدنام ہوئے. بس وہ بیٹھ جائے گا، پوری رات بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیس بک کو استعمال نہیں کر رہا بلکہ فیس بک اس کو استعمال کر رہا ہے. یہ واٹس ایپ کو استعمال نہیں کر رہا، یہ واٹس ایپ کو نہیں چلا رہا بلکہ واٹس ایپ اس کو چلا رہا ہے. حالانکہ سائنسدانوں نے یہ چیزیں ایجاد کی تھی کہ آپ ان کو چلائیں. اللہ نے گھوڑا کیوں بنایا ہے؟ تاکہ گھوڑا ہمیں چلائے یا ہم گھوڑے کو چلائیں. گھوڑا تو اللہ نے اس لیے ایجاد کیا تھا کہ ہم گھوڑے کو اپنی مرضی سے چلائیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اس کو مسخر کیا ہے. تو یہ سائنس کی جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں اور ہمارے لیے مسخر کی ہیں ان کو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنی مرضی سے چلائیں، ان کی مرضی سے نہ چلیں. تو اس لیے دو حد بندیوں کی ضرورت ہے. نمبر ایک یہ کہ آپ نے ان چیزوں کے استعمال سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے فیس بک یا واٹس ایپ کو یا اور ٹویٹر وغیرہ جو بھی سوشل میڈیا اس کو میں نے ٹائم کتنا دینا ہے. لامحدود ٹائم دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور لامحدود ٹائم تو نہ بیوی کو دیا جا سکتا ہے نہ ماں باپ کو دیا جا سکتا ہے. تو فیس بک کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ پوری رات بیٹھ گئے فیس بک پہ، پورا دن گزار دیا اس کے اوپر، جب تک آپ کو مزہ آ رہا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو یہ تو پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے. آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، بہت سارے مفید کاموں سے آپ رہ جاتے ہیں. تو پہلے تو آپ نے یہ لائحہ عمل طے کرنا ہے کہ میں نے اس کو کتنا ٹائم دینا ہے. بیوی بچوں کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے میرے پاس، والدین کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے، دوستوں کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے، تعلیم کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے. اس میں سے پھر آپ نے چند گھنٹے یا چند منٹ، جو بھی آپ کی زندگی ہے وہ ہر آدمی کی مختلف ہوتی ہے. پھر ایکسرسائز، جسمانی ورزش کو میں نے کتنا ٹائم دینا ہے، ہر چیز ہے. اللہ نے نماز کو کتنا ٹائم دینا ہے، تلاوت کو کتنا ٹائم دینا ہے، ذکر اذکار کو کتنا ٹائم دینا ہے. ان تمام چیزوں سے ٹائم نکال کے پھر آپ ضرور سوشل میڈیا کو بھی ٹائم دیں. وہ بھی ایک وقت کی ضرورت ہے لیکن اس میں حد بندی. وہ کسی کے لیے آدھا گھنٹہ ہوگا، کسی کے لیے 1 گھنٹہ ہوگا، کسی کے لیے 2 گھنٹے ہو گئے. آپ 2 کے بجائے 4 گھنٹے دے دیں اگر آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے، لیکن حد بندی ہونی چاہیے. پھر اس سے زیادہ نہیں دینا اپنے ٹائم. اور آپ نے اس پہ بیٹھ کے کرنا کیا ہے یہ پہلے سے آپ نے طے کرنا ہے. اگر آپ واٹس ایپ پہ آنے کے بعد طے کرتے ہیں میں نے کرنا کیا ہے، تو آپ کی مثال ایسے جو آدمی گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد سوچے میں نے جانا کہاں ہے. یہ تو عجیب سی بات ہو گئی کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد سوچنے کہ میں نے جانا کہاں ہے. آپ ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد سوچنے کہ میں نے جانا کہاں ہے. آپ ٹیکسی بلواتے اس وقت ہیں جب آپ منزل کا تعین پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ٹیکسی والے کو بلائیں گے اور پھر آپ اس میں سفر کریں گے. ٹیکسی والے سے پوچھیں گے کہ بھائی میں نے، ٹیکسی والا آپ سے پوچھے گا کہاں جانا ہے، آپ کہیں گے میں وہاں جانا ہے. یہ کتنی حماقت کی بات ہوگی کہ آپ نے ٹیکسی والے کو فون کیا، ٹیکسی آ گئی آپ کے گھر پہ، وہ پوچھ رہے ہیں کہاں جانا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو میں نے سوچا نہیں ہے، بیٹھ تو جاؤں پھر سوچوں گا کہاں جانا ہے. تو بالکل یہی مثال ہے. فیس بک پہ بیٹھ گئے، اب سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے میں نے. واٹس ایپ پہ بیٹھ گئے، اب سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے. تو پہلے وقت کی حد بندی کرنی ہے اور اس کے بعد
پھر آپ نے بیٹھنے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں کیوں بیٹھ رہا ہوں, میرا کیا کام ہے یہاں پہ. تو اگر کسی گناہ کے ارادے سے بیٹھ رہے ہیں تو توبہ استغفار کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے, جہنم کے عذاب کو سوچنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچنے پر جو بشارتیں دی ہیں قرآن مجید میں, جو ہم علماء سے سنتے ہیں, ان پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو برائی سے روکنا چاہیے. اور نیت کرنی چاہیے بھائی میں جب بیٹھ رہا ہوں تو میں کسی اچھے مقصد کے لیے بیٹھوں گا. اور اچھا مقصد کیا ہے, ہر ایک کے لحاظ سے وہ مختلف ہوتا ہے, لیکن ایک اچھا مقصد تو جو سب کے سامنے ہے, کوئی بھی اچھی بات آپ کو فیس بک پہ نظر آتی ہے آپ اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا وہ آپ آگے شیئر نہ کریں.